یہ ہار تو 100% نقلی ہے. وہ پھر دوسرے سنار کے پاس گئے. پھر دوسرے سنار نے بھی یہی بات کہی. سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سنار کا وہی جواب تھا. سوری سر، دس از فیک. اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. وہ ہار کتنے سال تک سید خاندان کے پاس تھا؟ تب بھی انہیں پتا نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی. لیکن سنار کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے. اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون. اس پتھر کے اوپر جب آپ سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل، لوہا ہے یا چاندی. بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے، یعنی وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں. یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل. کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے. پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی. کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی. اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا. تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سنیمیٹک انداز. ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ نوٹس بنایا کریے، اس سے آپ کو یہ صورت یاد رہے گی. I'm sure کہ پرانی بہت ساری صورتوں کو آپ اب تک بھول بھی چکے ہوں گے، تو اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، انہیں ریوائز کرنا بھی آسان ہوگا. جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اسکالرز نے تقریباً 20 نام دیے ہیں. سورہ توحید، سورہ احساس، سورہ امن، سورہ نجات اور بھی کئی سارے، لیکن سب سے فیمس نام سورہ اخلاص ہے. تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب جیسے ہم سورہ کافرون میں پڑھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب یہاں پر یہ قل آ گیا تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے. لیکن جب ہم سورہ کافرون والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے. اب یہاں پر آڈینس بتائی ہی نہیں گئی، یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی کہنا کس سے ہے. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے. تو اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ جب آڈینس فکس نہ ہو تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب یہ میسج یونیورسل ہو چکا ہے. اب یہ بات ہر کسی سے کہنی ہے، اس زمین سے کہنی ہے، اس آسمان سے کہنا ہے، اپنے آپ سے کہنا ہے، دنیا کے ہر انسان سے کہنا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے. اب یہاں پر جو ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہی، یعنی وہ. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قل اللہ احد تب بھی بات وہی ہوتی، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. ہوا کی ضرورت کیا تھی؟ اب جنرلی جب ہم دنیا میں کوئی کہانی سنتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ناؤن پہلے آتا ہے اور پروناؤن بعد میں آتا ہے. یعنی یہ کہا جائے گا کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، وہ شیر جو بڑا خونخوار تھا. اب دیکھیے یہاں پہ شیر کا انٹروڈکشن پہلے آ گیا ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہتا وہ بڑا خونخوار تھا تو فوراً سامنے والا پوچھے گا کون خونخوار تھا. تو بالکل یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کا لفظ استعمال کرنے سے ایک چونکانے والا انداز پیش کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چونکانے والے انداز میں کہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے. اب وہ کون ہے؟ وہ جس کو آپ کی فطرت پہچانتی ہے، جو آپ کے اندر موجود ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات، اس کے اندر یہ بات گھلی ہوئی ہے، اس کی روح یہ بات جانتی ہے کہ کوئی ہے، وہ ایک اللہ ہے جو اس کی باڈی کو، اس نظام کو، اس ساری دنیا کو چلا رہا ہے. اب یہاں پر جو اللہ کا نام ہے وہ ایک پراپر نیم ہے. دنیا میں آپ کسی بھی نام کو پلورل بنا سکتے ہیں، اس میں ایس لگا سکتے ہیں، جیسے گاڈ کے گاڈز ہو سکتے ہیں، دیوی کا دیویوں، دیوتاؤں، خداؤں، جادوگروں. یعنی اللہ کو اللاز نہیں کر سکتے، اس واحد میں جمع نہیں لگا سکتے. خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے. اس کے علاوہ آپ ہسٹری کی کتاب اٹھا کے دیکھیے
کتنے سارے راجا آئے، بادشاہ آئے، مشرک آئے، فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، قارون نے اپنے خزانے پہ اتنا سارا گھمنڈ کیا، لیکن کبھی کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی کو یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ وہ اپنے بت کا نام اللہ رکھ لیتا۔ تو یعنی یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے، اللہ کا ڈیوائن نیم ہے، اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کاپی رائٹ ہے۔ اب یہاں پر جو عہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بڑا یونیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن یہ ایک گنتی والا ایک نہیں ہے، کیونکہ عربی میں گنتی والے ایک کے لیے کہا جاتا ہے واحد۔ تو جب یہاں عہد کہا گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ اس کے پیچھے کچھ ہے، نہ اس کے جیسا کچھ ہے، اور نہ ہی اس کے جیسا کبھی کچھ ہوگا، نہ ہی یہ کسی چیز سے مل کر بنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کیک ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس ایک واحد کیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس عہد کیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کیک بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کیک کے ساتھ ایک اور کیک کو رکھ دیا جائے تو اب وہ دو کیک ہو جائیں گے، اگر اس کیک کے پیسز کر دیے جائیں تو بہت ساری پیسٹریز بن جائیں گی۔ اس آیت نے عیسائیوں کے ٹرینٹی والے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے تین حصے ہیں۔ خدا God as Father, God as Son Jesus, and number 3 the Holy Ghost, روح القدس، حضرت